یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے والدین اور اولاد کا رشتہ سب سے مضبوط سمجھا جاتا ہے. گوشت کی وہی ہے، پیدائش کا ذریعہ بھی وہی بن گیا، اور جتنا قریب آپ ان کے رہے ہیں اتنا کسی اور کے قریب نہیں رہے. ماں آپ کو پیدائش کے دن سے جانتی ہے، کتنی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی، کتنی زور سے چیخا تھا، پھرتیلا تھا یا سست تھا. مائیں بتاتی ہیں نا، تو بچپن میں یہ کرتا تھا، تو یہ کرتا تھا، تو ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا. سب پتا ہوتا ہے ماں کو. اس لیے ماں کا رشتہ اور باپ کا رشتہ بہت زیادہ گہرا سمجھا جاتا ہے. تو جیسے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے محبت کرے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا محبوب سے سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ محبوب بھی اس سے محبت کرے. باقی چیزیں سب بعد میں. اولاد آج کل یہ چیز سمجھتی نہیں ہے. اولاد جو ہے نا یہ چیز سمجھتی نہیں ہے کہ والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں، محبت. محبت کے ثبوت کے لیے والدین پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ہدیے دینے پڑتے ہیں. والدین کو اصل جو اولاد سے چاہیے، نہ پیسے چاہیے نہ ہدیے چاہیے. اصل کیا چاہیے؟ بولو بھائی، محبت. تو آج کل کی اولاد کچھ ایسی گڑبڑیں کر جاتی ہے جس سے والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ غیر کو ہم پر ترجیح دیتا ہے. یہ میرا اصل ٹاپک نہیں ہے، یہ بات چل نکلی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا نمٹا کے پھر آگے چلتا ہوں. کچھ ایسی ٹیکنیکل فالٹ ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے جس سے والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. لیکن والدین وہ بات زبان سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا جس پہ آپ کے خلاف کیس بن سکے. اب تو کھا پی لیا ماشاءاللہ، تیسرا دن ہے، اب کس بات کی جلدی بھائی؟ کھا لیا نا ماشاءاللہ اچھی طریقے، 2 دن سے گوشت کھا رہے ہیں. تو والدین کو یعنی کوئی ایسا جرم نہیں ہوتا جو پکڑائی میں آئے، لیکن والدین کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً جب آپ کے اولاد ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کو اپنے والدین کی موجودگی میں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ چیز والدین کے ادب کے، بولو بھائی، بولنا پڑے گا یار، قربانی کا دن ہے، بقرعید ہے. یہ چیز والدین کے ادب کے خلاف ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آپ کہہ سکتے ہو میرا بچہ ہے جتنا مرضی پیار کروں، یہ ادب کے خلاف ہے. اپنے بچے کو پیار کریں بہت، لیکن والدین کی موجودگی میں بولو نا نہیں. دیکھو ادب جو ہے نا، ادب تمیز کے کوئی لگے بندے اصول نہیں ہوتے کہ آپ کہیں ادب تمیز کسے کہتے ہیں. کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا ادب تمیز کسے کہتے ہیں. ادب اور تمیز کے لیے کسی لاجک کا ہونا ضروری نہیں ہے. ادب تمیز ایسی چیز ہے کہ اپنے اندر غیرت اور حیا پیدا کر لو تو خود ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بے ادبی کیا ہے اور ادب کیا ہے. یہ چیز ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. نیوٹن کا قانون تو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. جو چیز متحرک ہے ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک اسے روکنے والا کچھ کوئی نہ ہو، اور جو ساکن ہے ہمیشہ ساکن رہے گی. یہ نیوٹن کا قانون ہے. ادب کسے کہتے ہیں؟ یہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اور غیرت ہو، حیا ہو تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے. عقل بھی ہو.
جب آپ اپنی اولاد کو اپنے والدین کے سامنے زیادہ پیار کرتے ہو تو لاشعوری طور پر ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کو ہم پر ترجیح دے رہا ہے. بعض قوموں میں دستور ہے کہ وہ اپنے باپ کی موجودگی میں بیٹے سے فری نہیں ہوتے. اچھا رواج ہے, اس میں غلو تو صحیح نہیں ہے. والدین اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد جو ہے نا ہماری موجودگی میں سب سے بڑا کسے سمجھے؟ ہمیں. اور سب سے محبوب کس کو سمجھے؟ ہمیں. بس بچوں کو آپ کی اولاد کو پیار کرنا ہو تو آپ کے والدین کریں گے. اس وقت آپ ان سے زیادہ فری بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں, میرے تو ہر قسم کے طبقے کے یہاں جانا ہوتا ہے. ایک صاحب کے گھر گیا, نوجوان لڑکا, اس کے 2 بیٹے چھوٹے چھوٹے, ایک 3 سال کا ہوگا, ایک 4 سال 5 سال کا ہوگا. اس کے والد آئے مجھ سے ملنے کے لیے, والد سے بھی میری سلام دعا. ابا سامنے بیٹھ گئے اور ان کا بیٹا مجھ سے مل رہا ہے میرے سامنے, یعنی میرے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے. اور بھائی کیا حال ہے, خواہ ٹول انڈی والان, جو اسٹائل ہے. تھوڑی دیر میں اس جو ہمارا دوست تھا جو ذرا کم عمر تھا, اس کے 2 بچے آئے, وہی 3-4 سال کے. تو وہ ان کو گود میں لے رہا ہے, گھما رہا ہے, ٹہلا رہا ہے, پیار کر رہا ہے دائیں بائیں. مجھے بہت برا لگ رہا تھا یہ منظر کہ تمہارا ابا سامنے بیٹھا ہے. ابا کو یہ احساس دلاؤ کہ ابا آپ کی موجودگی میں, بولو بھائی, کسی کو نہیں جانتے ہم, آپ کی موجودگی میں مفتی صاحب کو بھی عزت اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو عزت دینے کا کہا ہوا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ مفتی صاحب بھی نہیں ہے باپ کے مقابلے میں. ابا آپ کے مہمان ہیں, ان کو عزت دوں گا تو آپ خوش ہوں گے, اس لیے دے رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کو عزت دینے سے بھی ابا خوش ہوں گے نا, نہیں ہوتے. یہ نفسیات ہے. وہ کہیں گے تیری اولاد بعد میں, یہ میری اولاد ہے. یوں وہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ آپ کے ہیں, کیونکہ میں بھی آپ کا اور میری اولاد بھی آپ کی. آپ کی موجودگی میں ہم سب آپ کے لیے اولاد ہونے کے لحاظ سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. بس یہ تمیز کاش اسکولوں میں سکھائی جاتی. افسوس اس پر ہوتا ہے اسکولوں میں کم بخت باقاعدہ آرڈر پہ بدتمیز بنا رہے ہیں. یا تو ہوتا نا اسکولوں میں تمیز نہ سکھاتے تو ہم کہتے چلو نہ تمیز سکھا رہے ہیں نہ بدتمیز بنا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سکھا رہے تو بچہ خود ہی ماحول سے بدتمیز بن کے آ رہا ہے. تو ہم کچھ انتظام کرتے یار کہیں تمیز سینٹر کھولا جائے, کیا خیال ہے؟ باقاعدہ اس کا نام کیا ہو, تمیز سینٹر. لیکن اسکولوں میں باقاعدہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ بدتمیز. دیکھو ہم کو بیوقوف مت سمجھو مولویوں کو, اللہ کا واسطہ. کمنٹس آتے ہیں الٹے الٹے. میں صحت کے حوالے سے کچھ ٹپس بتاتا ہوں, اس پہ کہتے ہیں یہ کون سا بہت بڑا ڈاکٹر ہے. ارے بھائی کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بتا رہا ہے تو کوئی تو ریسرچ کی ہوگی, ڈاکٹروں سے ہی کی ہوگی اس نے ریسرچ. اور ہم کون سا کوئی آپ کے گردوں کا آپریشن کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. موٹی موٹی جو صحت کے بنیادی اصول ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا. بھائی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اسلام میں نمازیں کتنی فرض ہیں, آپ بولو گے 5, وہ کہے تم کوئی مفتی ہو, تو آپ کہو گے میں کون سا وراثت کے پیچیدہ مسائل بیان کر رہا ہوں, سب کو پتا ہے اسلام میں نمازیں کتنی ہیں 5, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ تو بیسک ہے نا اسلام کی. تو ہم جو صحت کے ٹپس بتاتے ہیں وہ تو بنیادی چیزیں ہیں, موٹی موٹی باتیں. ہم کون سا کوئی آپ کے گردوں کا علاج کر رہے ہیں یا پھیپڑوں سے پانی نکال رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر. آپ کے پھیپڑے میں پانی ہو گیا اللہ نہ کرے, ہم بھی آپ کو کہیں گے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور میں جو صحت کے ٹپس بتاتا ہوں اس میں لوگوں کی کالز آنا شروع ہوتی ہیں. حضرت وہ بہت ہی ضروری بات ہے آپ سے, بہت زیادہ ایمرجنسی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ فون اٹھایا تو کہہ رہے میرے نا پھیپڑوں میں کیا ہو رہا ہے, انفیکشن ہو گیا ہے. میں نے کہا میں کیا کروں, تیرے پھیپڑوں میں انفیکشن ہو گیا بھائی. کہہ رہے نہیں آپ بڑی صحت کی باتیں بتاتے ہیں بڑی زبردست. تو بھائی گردے پھیپڑے کے جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ کس سے پوچھو, وہ کلینک جاؤ. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں باقاعدہ آرڈر پر بدتمیز
بنایا جا رہا ہے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ کہیں بھائی وہاں تو کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہوتا جو باقاعدہ بدتمیزی کا پیریڈ ہو. بھائی کالج میں ایک فزکس کا ہوگا, ایک کیمسٹری کا ہوگا, فزکس کیمسٹری تو جمع نہیں ہوتے, فزکس کا ہوگا یا ہوگا آپ کا میتھ کا ہوگا, اردو کا ہوگا, ایک انگلش کا ہوگا. بدتمیزی کا تو کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. بھائی کوئی ایسا چیپٹر کالج اسکول میں ہوتا جس میں سبجیکٹ کا نام کیا ہوتا, آئیے بدتمیزی سیکھیں. ایسی کتابیں تو ہیں, آئیے انگلش سیکھیں, آئیے چائنیز سیکھیں, آئیے اردو ادب سیکھیں. لیکن ایسی تو مفتی صاحب کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ آئیے بدتمیزی سیکھیں. کاش ایسی کوئی کتاب ہوتی تو اتنے بدتمیز نہ بنتے جتنے بنے ہوئے ہیں. کالج اور اسکولوں میں کتاب نہیں پڑھائی جاتی, ماحول دیا جاتا ہے. کتابیں پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا انسان ماحول سے سیکھتا ہے. بدتمیزی پہ باقاعدہ کوئی سبجیکٹ ہوتا, ماحول اچھا دے دیا جاتا, بدتمیز نہیں بنتے. افسوس اس پر ہے کہ کتابیں فزکس کی پڑھائی جا رہی ہے, ماحول فزکس کا نہیں ہے. میتھ پڑھایا جا رہا ہے, ماحول میتھ کا نہیں ہے. بزنس پڑھایا جا رہا ہے مگر ماحول بزنس کا نہیں ہے. کوئی پریکٹس نہیں کروائی جا رہی بزنس کی. تبھی ایم بی اے کرنے والا بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. ارے بھائی جو یونیورسٹیوں میں بزنس پڑھ رہے ہیں نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں. اور جنہوں نے بزنس کا ایک بزنس کی سپیلنگ جن کو نہیں آتی, کروڑ پتی تاجر ہیں وہ. بات سے بات نکلتی ہے یار, کیا کریں. آپ نے کسی بزنس پڑھے ہوئے آدمی کو بزنس کرتے دیکھا اپنی زندگی میں؟ ملازمت کرتے دیکھا ہوگا. کسی بزنس مین کے ہاں جاب کرے گا وہ, تو جو جاب ہی کرنی تھی تو بزنس پڑھنے کی. یہ پاگل پنا ہے یا نہیں ہے؟ سوچو یار, کامن کیا ہو رہا ہے ملک میں. کیوں بزنس پڑھنے والا بزنس مین کیوں نہیں بنتا؟ اس نے بزنس پڑھا ہے, تاجروں کے ماحول میں رہا نہیں ہے. اور انگوٹھے چھاپ تجارت کر کے ارب پتی کیوں بن جاتے ہیں؟ ان کو بزنس کی سپیلنگ بھی نہیں آتی, ان کو تجارت کا لغوی ترجمہ بھی نہیں آتا. انہوں نے اپنے باپ دادا کو تجارت کرتے ہوئے دیکھا اور وہیں سے تجارت شروع کی انہوں نے. یقین نہیں آتا آپ کو ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا, انگوٹھا چھاپ سگنیچر کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے کہ میرے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, دستخط کرنے نہیں آتے, کوئی بھی الو بنا سکتا ہے. آپ کو 20,000 روپے دوں گا, صرف کیا کرو میری طرف سے, اور اس کو ایمانداری کے 20,000 مل رہے ہیں. کیونکہ سگنیچر جب کوئی آپ کی طرف سے سیکھ لے گا وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب سگنیچر کے لیے جو بندہ رکھا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آج کل جاب ملتی ہے, بی اے کیا ہوا ہو, ایم ایس سی کیا ہوا ہو, اس کی ریکوائرمنٹ ہے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں تبلیغ میں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات. تبلیغ میں کیا لگا ہوا ہو؟ 4 مہینے. تھوڑا سا شاید اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرے سگنیچر کر کے بینک سے کروڑوں پہ نکال لیں. تو ماحول جو ہے نا, ماحول, آپ 100 دفعہ ایم بی اے کرو بھائی, بزنس پڑھو, اور مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے نا ایم بی اے میں. مینجمنٹ تو وہ تو اس کا تو بزنس سے براہ راست تعلق نہیں ہے. جنہوں نے باقاعدہ بزنس پڑھا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو بھائی کر سکتے ہیں, بزنس نہیں کر سکتے وہ. کیوں؟ جیسے تجارت سیکھتا ہے انسان ماحول سے. میں نے ایسے تاجر دیکھے ہیں, انگوٹھا چھاپ کچھ بھی نہیں آتا, پریشان ہوئے, کچرے سے اسکریپ اٹھا کے بیچنا شروع کیا. دماغ بھی استعمال کیا. تجارت میں 2 چیزیں چاہیے, دماغ اور محنت. اگر صرف محنت ہے تو خرکار کے گدھے بنے رہو گے ساری زندگی, کچرا ہی بیچتے رہو گے. 2 قدم آگے, ارے بھائی بولو نا یار, کیا ہو گیا, نہیں چلو گے کولو کے بیل کی طرح. اور اگر دماغ استعمال کرنا شروع کر دیا تو محنت ہر روز کم ہوتی چلی جائے گی اور ارننگ بڑھتی چلی جائے گی. تو وہ جو کچرا سے اسکریپ کا مال بیچا کرتا تھا, اس نے محنت بھی کی اور
بولو بھائی, مائنڈ. یہ جو تجارت ہے نا, تجارت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 9 حصے, 9 اعشار امتی فی التجارہ, 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے, بزنس میں رکھا. ملازمت مسلمانوں کا کام نہیں ہے, نہ یہ کیا کرتے تھے. باس کے سارا دن چونا لگاتے رہو, بھوک لگاتے رہو, معذرت کے ساتھ سارا دن چاپلوسی کرتے رہو. یہ غلامی والی زندگی اسلام کو پسند. دیکھو کیسے مکھن لگا رہے ہوتے ہیں دفتروں میں باس کے سامنے, اس کے سامنے بیٹھ کے یس سر جی سر, اور جیسے ہی وہ جائے گا ابے الو کا پٹھا پتہ نہیں کدھر سے آ گیا. یہ گھٹیا سوچ. بہو کیوں بن رہے ہو, ساس بنو, ساس ہے بھائی, کسی کی بہو کیوں بن رہے ہو. جو دفتر میں جو جاب کر رہے ہیں نا, وہ اپنے باس کی کیا ہوتی ہیں, بہویں ہوتی ہیں. معذرت بھائی, آپ لوگ بھی جاب کرتے ہیں زیادہ تر, تو توہین کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد ہے کہ بزنس کی طرف آؤ. اسلام میں تجارت کو ملازمت پر فضیلت ہے. اس پر میرے کئی بیانات ہیں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ادھر جاؤں گا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. تجارت کرو, تجارت. دیکھو یہودی نے تجارت کی, دنیا پہ قبضہ کر لیا نا, اور ہم وہی بوٹ پالش میں لگے ہوئے ہیں, اپنے باسز کی بوٹ پالش کرتے رہتے ہیں صبح شام. ٹماٹر بیچو, اپنا کاروبار ہوگا, کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے, لیٹ کیوں آ رہا ہے, دیر سے کیوں جا رہا ہے. بولا ہمارے باپ کا کاروبار ہے بھائی, تو کون ہوتا ہے, کیا خیال ہے. کچھ نہیں ہوتا, ٹماٹر بیچو, تمیز سے بیچو. ٹماٹر بیچنے کے ایسے بھی طریقے ہیں جس میں ٹماٹر بھی بکے گا اور آپ کی عزت بھی ہوگی. ویسے تو یہ جو بیچارے ٹھیلے لگا کے ٹماٹر بیچ رہے ہیں, یہ بھی قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں. تو قیامت میں پتہ چلے گا. یہ جو چاپلوسی کر رہے ہو نا دفتروں میں اپنے باسز کی, اس سے عزت دنیا میں بھی جاتی ہے اور آخرت میں بھی جاتی ہے. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, والدین کے سامنے اپنے بچوں کو زیادہ پیار کرو گے تو ان کے دل میں غیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ جو شادی شدہ نوجوان ہے نا, میرے پاس آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے کہ ہماری شادی ہوئی ہے, یہ سمجھتے ہیں میں کوئی حکیم ہوں. جیسے ہی کوئی کہتا ہے میری شادی, مجھے پتا چل جاتا ہے اب یہ کوئی نسخہ مانگ رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا واسطہ, میں کوئی حکیم نہیں ہوں, نہ میں ڈاکٹر ہوں, دفع ہو یہاں سے. کرنی حضرت کچھ تو بتائیں. پھر میں بھگاتا ہوں, میرے پاس کوئی نسخے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. ایک دفعہ ایک صاحب آئے دوسری شادی کا مشورہ لینے کے لیے, آدھا گھنٹہ بیٹھے. اب تو میں مشورہ یعنی جان چھڑاتا ہوں, لوگوں سے دور بھاگتا ہوں. تو کافی دیر مشورہ لیا. اصل مشورہ جو ہے نا وہ شرما رہے تھے, اصل بات کرتے ہوئے کافی مشورے لینے کے بعد جاتے جاتے ان کے خیال ہے پوچھ ہی لو, اب کیا شرمانا. کہہ رہے تھے کوئی خوراک وراک, حضرت کوئی کھانے کو کچھ بتا دیں. میں نے کہا قسم کھایا کرو. کیا کھایا کرو؟ قسم کھایا کرو, غصہ پیا کرو, اس سے بہت طاقت آتی ہے جسم میں. میں نے کہا روٹی نہیں کھاتے. کہہ رہے ہیں وہ تو کھاتے ہیں. میں نے کہا بس جو روٹی کھا لی, اب کچھ کھانے کی ضرورت. اللہ کے بندو, تم روٹی کھا رہے ہو گندم کی, گائے کے بکرے کے گوشت کھا رہے ہو, اور کیا چاہیے؟ اب جائیدادیں کھانی ہے کیا؟ جس آدمی کو روٹی کھا کے طاقت نہیں آتی, وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی کھا لے گا تو جسم میں طاقت نہیں ہوگی. یہ خوب یاد رکھو. روٹی کھاؤ اور گائے کا گوشت, اتنا اللہ نے اس میں پاور. وہ بیماریاں بھی ہیں, وہ اس لیے بیماریاں ہیں کہ وہ انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی, ایکسرسائز نہیں کرتے. جو آدمی گائے کا گوشت کھائے, دمبے کھائے اور روٹی کھائے, اس میں اگر طاقت پیدا نہیں ہو رہی, پھر وہ جائیدادیں بھی کھا لے گا تو طاقت پیدا نہیں ہوگی. یاد رکھو, وراثت بھی کھائے گا نہیں ہوگی. تو کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے یار, گچی پکڑ کے رکھو جی. اسکول کالج میں تو باقاعدہ آرڈر پہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے, یہ بات چل رہی تھی. تو اسکول کالجز میں ماحول ایسا دیا جا رہا ہے جس سے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں. ماحول ایسا دیا جا رہا ہے. مثلاً اپنے کالج کا ایک واقعہ سناتا ہوں, لمبی بات کروں گا نا تو موضوع چینج نہ ہو جائے. این سی سی کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی کالج میں. مجھے یاد ہے ایک دن ایک لڑکا
बैठ के दूसरे को बता रहा है कि यार मैं जब घर में लेट जाता हूं तो अब्बा मुझे डांटते हैं, लेट क्यों आ रहा है। दूसरा